بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاملہ اقرار الحسن کا اور شف شف والی سرکار کا تو آپ ایک عرصے سے سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے، اور کبھی جناب معذور ٹھیک ہو رہے ہیں، کبھی لنگڑے صحیح ہو رہے ہیں، کبھی فالج زدہ چل رہے ہیں، عجیب و غریب تماشے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتب، کبھی آنکھوں سے چین نکال رہے ہیں تو، اور اس کو پھر اپنی کرامت کے طور پہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اقرار الحسن نے جس طریقے سے ایک سٹینڈ لیا، ایک بات کی، اور انہوں نے بار بار اس حوالے سے بات کی کہ بھئی علماء کرام کو، مفتیان کرام کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے۔ تو یہ کلپ ریکارڈ کروانے کا مقصد بنیادی طور پر اقرار الحسن کو اپنے اس کام پر اپریشیٹ کرنا ہے، جس طرح انہوں نے مردانگی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کے آستانے پر جا کر ان سے سوالات کیے، ان سے پوچھا، جو بھی انہوں نے پہلے سے ہی ریکارڈ کروایا ہوا تھا کہ بھائی مجھے یہ سوالات ہیں۔ تو حیرت اس پر ہوئی کہ بھائی ایک آدمی دم کر رہا ہے، وہ قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھ پا رہا، بسم اللہ نہیں پڑھ پا رہا، اور ساری دنیا کو اپنی کرامتیں دکھا کر اور یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ بھئی میں کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہوں، پیر ہوں۔ تو دیکھیں، کرامت کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو کرامت کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، وہ تو اللہ جب چاہتا ہے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح باقاعدہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جو کرامت ظاہر کر دیں، یہ ولی کے پاس یہ اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ معجزہ بھی جب کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو معجزے میں اس نبی کا اختیار نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے، صرف نبی کے ہاتھ سے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو وہ کتنی مشکلات آئی ہیں ان پر، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں ان پر آئی ہیں۔ تو اگر اسی طرح کرامتوں سے، معجزات سے وہ ان کو ہمیشہ اس چیز کا اختیار ہوتا کہ جب وہ چاہتے کرامت ظاہر کر دیتے، جب وہ چاہتے معجزہ ظاہر کر دیتے، تو اتنی مشکل میں ان کی زندگی کیوں گزرتی؟ وہ جب چاہتے معجزہ ظاہر کرتے اور سب کچھ تبدیل ہو جاتا، جو وہ چاہتے ویسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر کرنا چاہیں تو وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرنا چاہیں تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ معجزے کی جو ڈیفینیشن ہے یا کرامت کی جو ڈیفینیشن ہے عقائد کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے اور کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کا عمل ہوتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو معجزے میں نبی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا، اور کرامت میں کسی ولی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے باقاعدہ ڈیمانڈ پر معجزہ ظاہر نہیں کیا جاتا، ڈیمانڈ پر کرامت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جب ظاہر کرنا چاہیں تو کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے، کافروں نے کس طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہمارے لیے نہریں جاری کریں، آپ کے باغات ہونے چاہیے، تفجر الانہار خلالہا تفجیرا، مختلف قسم کے انہوں نے مطالبات کیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ آپ ان کو کہیں قل انما انا بشر، کہ میں تو بشر ہوں، میں انسان ہوں، یہ میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جب اللہ ظاہر کرے گا تو ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہماری عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہماری عوام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس آدمی کو اپنا بڑا مانتے ہیں جو ان کو بیوقوف بنائے، جو ان کو لوٹے، جو ان کے پیسوں پر ایک طرح سے ڈاکہ ڈالے، وہ ان کو اچھا لگتا ہے، وہ ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ جو اس کو سمجھا رہا ہو عوام کو کہ بھائی یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، سب کرتب ہے، سب منتر ہے، وہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی اس طرح شف سے اگر ساری چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑی بہترین بات کی تھی کہ بھائی ایک سلنڈر بھر کے رکھ دیں آغا خان میں، ایک لیاقت نیشنل میں، ایک بڑے جتنے ہاسپٹل ہیں، ایک سلنڈر بھر کے رکھ دیں، بس جو آئے پریشر ماریں اور بس فارغ کریں اس کو۔ یہ ڈاکٹر پاگل ہوئے ہیں، کوئی MBBS کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اسپیشلائزیشن کر رہا ہے کسی فیلڈ میں۔ تو اس لیے اس طرح کے جو جعلی عامل ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی بھرمار ہے۔ میں اس موضوع پہ کلپ اس لیے بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نے عاملوں کے حوالے سے کلپ ریکارڈ کروایا کہ بھائی سارے عامل 2 نمبر نہیں ہوتے۔ میں اسی موقف پر قائم ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے عامل 2 نمبر ہوتے ہیں، سارے ہی جناب کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، سارے ہی دوغلے ہوتے ہیں۔ اس میں نیک لوگ بھی ہیں،
شریف لوگ بھی ہیں، متقی پرہیزگار لوگ بھی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. وہ اس طرح کے فراڈ، اس طرح کے کرتب وہ نہیں دکھاتے. وہ ایک صحیح طریقے سے دم کرتے ہیں. کوئی ان کے پاس جائے، وہ عملیات کے ذریعے وہ دم کر دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے میرے اس کلپ ریکارڈ کرنے کا کہ بھائی دنیا کے اندر جہاں کوئی عملیات کا کام کر رہا ہے. میں نے وہ جب کلپ ریکارڈ کروایا تو مختلف جگہوں سے عاملوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا، اس وجہ سے کہ شاید ہی ہمارے فیور میں بات کر رہا ہے. تو بس یہ تو ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. اب میں کسی کے بارے میں شخصی طور پہ یہ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن اوورآل اتنی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہمارا کیا کام ہے، ہم آپ کو سجیسٹ کریں کہ آپ فلاں عامل کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، ان کو عملیات ضروری جو عملیات ہیں نا وہ سیکھنی چاہیے. اور جب لوگ آئیں تو ان کو دم بھی کرنا چاہیے. جو عملیات جو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے جو عملیات ہیں وہ بھی ان کو آنی چاہیے، تاکہ لوگ غلط اس طرح کے 2 نمبر پیروں کے ہاتھوں نہ رسوا نہ ہو، ان کے ہاتھ نہ چڑھیں. تو ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ اقرار الحسن نے جو کام کیا ہے بہت بہادری والا کام کیا ہے، بہت بہترین کام کیا ہے، اور اس کام پر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ آیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسنون، وہ چیزیں جو مسنون احادیث سے ثابت ہیں کہ کس طریقے سے کس کو دم کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا اسی کلپ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس طریقے سے آپ کسی کو دم کرنا چاہیں، یا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی دم کر سکتا ہے، ہر مسلمان. یہ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی مختلف روایات ہیں جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بھائی کسی کو کوئی بیماری ہے تو آپ کیا پڑھ کے دم کریں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. کچھ دم میں آپ کو بتاتا ہوں جو احادیث میں موجود ہیں، صحیح احادیث میں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا محمد اشتکیت، کہ اے محمد کیا آپ بیمار ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے نا کہ میں بیمار ہوں، یا آپ سے کوئی پوچھے اور آپ کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں، تو یہ ناشکری میں نہیں آتا. ہمارے ہاں بعض لوگ بہت زیادہ ان کو مسئلہ لگ جاتا ہے تو ہر چیز کو گناہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناشکری میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان اللہ سے شکوے شکایت کرے کہ پتہ نہیں اللہ تو مجھے ہمیشہ بیمار کرتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. محض یہ کہہ دینا کہ میں بیمار ہوں کسی کو بتانے کے لیے، یہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. تو حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ بیمار ہیں؟ حضور نے فرمایا جی میں بیمار ہوں. تو حضرت جبریل نے حضور کو دم کیا. وہ جو دم کیا وہ یہ کلمات تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ساتھیوں کو کہہ دوں گا وہ لکھ کر اسکرین پر بھی لگا دیں گے. تو آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ خود بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، بچی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، آپ اس پر یہ دم کریں. 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں، 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں، 9 دفعہ پڑھ کے دم کریں. حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پڑھ کے دم کیا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے کہ یہ دم آپ کے لیے مؤثر ہو، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہر جاندار کے شر سے، ہر حسد کرنے والے کی آنکھ سے. اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور یہ دم پڑھ کر حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا. تو آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، یہ پڑھ کر دم کریں. 3 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، طاق عدد میں پڑھ کے دم کریں. زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. ایک اور حدیث آپ کو بتاتا ہوں، وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من عاد مریضا لم يحضره اجل، کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت نہیں آیا اور اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ اس نے یہ دعا پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے شفا عطا فرما دیں گے. یعنی کسی کی عیادت کے لیے آپ جائیں، وہ بیمار ہے، تو 7 دفعہ آپ یہ پڑھ لیں
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے اس دعا کی برکت سے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی آ رہی ہوگی دعا، 7 دفعہ اس کے سامنے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا جناب، ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوتی تھی، آپ بیمار ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے تھے، اور حضرت جبریل جن کلمات کو پڑھ کے دم کرتے تھے وہ کلمات یہ تھے: بسم اللہ یبریکا من کل داء یشفیکا من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ یہ تو آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، پڑھ کے دم کر دیں کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا، ہر اس بیماری سے، ہر بیماری سے اللہ آپ کو شفا دے گا، ہر حاسد کے حسد کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اس دعا کو پڑھ کے دم کریں۔ یہ مسنون دم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن کن کلمات کے ذریعے کسی کو دم کرنا مسنون ہے۔ تو اگر آپ خود سیکھ لیں، آپ کو کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ روزانہ صبح اور شام، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، یہ ساری دعائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر دیں، بچوں پہ بھی دم کر دیں، گھر والوں پہ بھی دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں۔ سبحان اللہ، آپ گویا ان دعاؤں کے حصار میں آ جائیں گے جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک اور دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جن دعاؤں کے ذریعے، یہ تو میں نے آپ کو وہ دعائیں بتائیں جن دعاؤں کے ذریعے حضرت جبریل حضور کو دم کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے۔ والد ہو، دادا ہو، نانا ہو، والدہ ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً دم کرتے رہیں۔ یہ مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، دم بھی ہو جائے گا، اللہ اس دعا کی برکت سے، اس مسنون عمل کی برکت سے اللہ شفا بھی عطا کر دے گا، اور کوئی بلا، کوئی مصیبت آنی ہوگی اللہ اس کو بھی انشاءاللہ ٹال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کلمات کے ذریعے دم کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو یہی کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام دم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی یہ پڑھ کے دم کرتے تھے، حضرت اسحاق کو بھی یہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ جائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آخری 2 صورتیں نازل ہو گئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان آخری 2 صورتوں کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو جب بچوں کو دم کریں، یہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، پڑھ کے بچوں کو دم کر دیں۔ یہ ساری وہ دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ یا تو آپ نے خود یہ پڑھ کے دم کیا، یا آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پڑھ کے دم کیا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ پڑھ کے آپ کو دم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ دعا حضرت جبریل کو اللہ نے سکھائی، اللہ نے بتایا ہوگا کہ یہ پڑھ کے حضرت حضور علیہ السلام کو دم کریں۔ تو اس کا معمول بنانا چاہیے، 2 نمبر عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جعلی پیروں کے چکر میں پڑنے سے بچائیں۔ ہمارے معاشرے کی خواتین اس میں بہت مبتلا ہوتی ہیں،
اب اس کو چاہیے کہ شوہر میرا غلام بن جائے، میرے قدموں میں آ جائے، فلاں فلاں جو ان کے ایک تصورات ہوتے ہیں. دنیا میں شوہر غلام نہیں بنا کرتے بھائی. آپ غلام بنا کے کریں گے کیا شوہر کو؟ بس ڈھنگ سے رہیں، زندگی گزاریں یار، جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں. شوہر بیوی کو غلام بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو غلام بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی. سارے انسان ہیں، سارے آزاد ہیں، سب آزاد رہیں، اپنی زندگی گزاریں. جعلی فراڈی 2 نمبر عاملوں سے بچیں. خود یہ ساری چیزیں سیکھ لیں، ضروری مصنون چیزیں دم کریں. ائمہ مساجد کو میں اگین یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس سے زیادہ بھی کچھ سیکھیں، اور بھی جو مختلف روایات میں چیزیں ملتی ہیں. ہمارے اکابر نے جو مختلف دعائیں مسنون اذکار جمع کر کے جو مجربات ہیں ان کے وہ بھی دیکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ان کے جو مجربات ہیں وہ بھی دیکھیں، وہ پڑھ کے دم کیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ضرور انشاءاللہ شفا عطا کرے گا.